حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو چھوڑ کر شعبان کے علاوہ کسی مہینے کے اکثر روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ شعبان کے پورے ہی مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ 3 مہینے جو اس وقت چل رہے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان، اس کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جب رجب کا چاند دیکھو تو دعا پڑھو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ابھی جو روایت پڑھی گئی اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت زیادہ روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ میں اس روایت پر وضاحت سے پہلے کچھ باتیں اور عرض کروں۔ شعبان میں ایک رات ہے جس کو ہم 15 شعبان، شب برات سے تعبیر کرتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات کے سلسلے میں کچھ روایات ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں نہیں لائے، چونکہ امام نووی نے اپنی کتاب میں صحیح روایتوں کو، صحیح کا معنی صحیح حدیث کے اصول کے اعتبار سے جو ضعیف کے مقابلے میں ہے، صحیح روایتوں کو لانے کا اہتمام کیا ہے، اور 15 شعبان کے باب میں جتنی روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ان روایتوں کو نہیں لائے۔ تاہم حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ضعیف روایات صحیح، ضعیف روایتوں سے فضیلت ضرور ثابت ہوتی ہے، مسئلے ثابت نہیں ہوتے۔ مسائل کو ثابت کرنے کے لیے درجہ حسن کی روایت چاہیے۔ حسن اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر زمانے میں نقل کرنے والا ثقہ ہو، تو درجہ حسن کی روایت سے مسائل کا ثبوت ہوتا ہے، اور روایت متواترہ سے عقائد کا ثبوت ہوتا ہے۔ البتہ ضعیف روایتیں فضیلت کے باب میں قبول کی گئی، اس لیے اس باب میں جتنی روایتیں ملتی ہیں، مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ سوئے تھے اور رات کو اٹھ کر کے گئے اور میں آپ کے پیچھے گئی، آپ بقیع غرقد میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، پھر آپ آئے تو میں آپ سے پہلے جلدی آ گئے اور سو گئے، لیکن میرا سانس پھر رہا تھا، حضرت نے میرا سانس دیکھ کر بھانپ لیا، فرمایا کیا بات ہے؟ تو جھوٹ تو بولی نہیں حضرت عائشہ، کیسے جھوٹ بولتے؟ فرمایا یا رسول اللہ، میرے دل میں یہ خدشہ ہوا کہ شاید تم مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے وہاں تو نہیں گئے، تو میں دیکھنے نکلی، لیکن آپ جب جنت البقیع میں تھے اور وہاں سے واپس آئے تو مجھے اطمینان ہوا، البتہ میں آپ سے پہلے جلدی آ گئے، اس لیے میرا سانس پھول رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں قبرستان والوں کی مغفرت کی دعا کے لیے گیا تھا، لیکن روایت ضعیف ہے، روایت پر کلام ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ روایات ہیں، لیکن ان تمام روایتوں کے بعد خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخصوص طریق کی عبادت ثابت نہیں ہے کہ اسی طرح کی عبادت کرنی چاہیے جو آج کل بہت ساری نماز پڑھنے کے طریقے رائج ہیں کہ 2 رکعت پڑھو اور پہلی رکعت میں 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو اور دوسری رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو، اور اس طرح بہت سارے جو عبادتوں کے طریقے رائج ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر کوئی عبادت اس طرح پر ثابت نہیں۔
ابن ماجہ شریف کی روایت سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ رات میں عبادت کرو، صبح کا روزہ رکھو۔ اگرچہ ابن ماجہ کی یہ روایت بھی ضعیف ہے، لیکن میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا کہ فضیلت کے باب میں ضعیف روایت پر بھی عمل ہوتا ہے، یہ ایک فضیلت کی چیز ہے۔ اس لیے رات میں عبادت اور صبح کو روزہ رکھا۔ میرا اپنا معمول ہے روزہ رکھنے کا، بلکہ میں نے ایک سال نہیں رکھا تھا 15 شعبان کا روزہ، اور اسی دن میرے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے کہا روزہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں رکھا تم نے؟ تو ضعیف روایت ہے، لیکن بہرحال قابل عمل ہوگی، فضیلت کی چیز ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس روایت سے بھی اتنا ثبوت ہوا کہ 15 شعبان کو رات میں عبادت کی جائے، لیکن اس کا کوئی خاص طریق، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بلکہ میں اس سے پہلے بھی ایک بات اور بتا چکا ہوں کہ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری رات کی بیداری ثابت نہیں ہے، کسی روایت سے نہیں۔ حسن تو بہت دور کی بات، صحیح تو بہت دور کی بات، ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں۔ مسئلہ سنیے، ضعیف روایت سے بھی پوری رات کی بیداری اللہ کے نبی سے کہیں ثابت نہیں۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں۔ ایک ہے آپ پوری رات عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ مسئلہ اور ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ پوری رات عبادت کریں، لیکن اس کو سنت سمجھ کر نہ کیا جائے۔ طریقہ وہی پیارا ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، آپ اگر پوری رات عبادت کرنا چاہیں کریے، کون انکار کر رہا ہے؟ پوری رات جاگیے، لیکن یہ سمجھ کر کے پوری رات نہ جاگے کہ حضور کی سنت ہے پوری رات جاگنا، ورنہ تو پھر بدعت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری رات جاگنا کسی بھی ضعیف روایت میں ثابت نہیں۔ اور حضرت کیوں جاگتے؟ اگر حضرت پوری رات جاگتے تو امت کا کیا حال ہوتا؟ پھر امت کے لیے یہ ایک سنت بن جاتی، اور امت کا بہت سارا طبقہ وہ ہیں جو اس سنت کو نہ ادا کر پاتا۔ اللہ کے حبیب نے اپنی امت پر رحم کھایا، اور رحم کھا کر آپ سے پوری رات کی بیداری ثابت نہیں ہے۔ اور بعض اکابر کے باب میں جو آیا ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی انہوں نے، وہ اپنا معمول تھا، سنت سمجھ کر وہ نہیں کرتے تھے، ان کا اپنا معمول تھا، پوری رات جاگتے تھے۔ یہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جاگیے پوری رات، لیکن پوری رات جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران توران کی باتوں میں گزارے، جیسے آج کل ایک ماحول بن چکا ہے کہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کچھ بیان ہے، اور بیان کے بعد پھر کچھ کھانا پینا چلتا ہے، اور کھانے پینے کے بعد گپ شپ چلتا ہے، اور گپ شپ کے بعد رات 2:30 بجے کہتے ہیں کہ مراقبہ کرو۔ یہ سب باتیں نہیں ہیں۔ آپ اپنی انفرادی عبادت کریں۔ انفرادی عبادت کا معنی آپ اپنے طور پر، اور شیطانی حربہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں تقریر میں مشغول کر کے بھی وہ عبادت سے غافل کر دیتا ہے۔ ہمیں بٹھا دیا، لمبی تقریر ہو رہی ہے 2-2.5 گھنٹے کی۔ اسی لیے بخاری شریف میں ایک کام کی بات بتاؤں، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں خطبہ دیا، واختصر، اور حضرت نے مختصر خطبہ دیا، لمبا خطبہ حضرت کا جو ہے نا وہ عید الاضحیٰ یعنی 10ویں تاریخ کو ہے، 9ویں تاریخ کو حضرت نے مختصر خطبہ دیا، اور اس مختصر خطبے میں عرفہ کے اس قیام کے درمیان، چونکہ ظہر کے بعد حضرت کا خطبہ تھا، آپ کا یہ قیام کیسے ہوگا، چونکہ وہ فرض ہے، الحج علی عرفہ فرض ہے، تو یہ قیام کیسے کرو گے؟ حضرت نے اس کے کچھ اصول بتائے، اور اصول بتانے کے بعد اب حضرت اپنی دعاؤں میں مشغول ہو گئے، اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اب وہاں بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ لمبی لمبی تقریروں میں خیمے میں سب کو لے کر کے بیٹھے ہوئے، اور 2-2.5 گھنٹے کی تقریر ہو رہی ہے،
اور ظہر سے لے کر 4:30 پونے 5 تک تقریریں چلتی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں. یہ تھک کر کے چور ہو گیا حاجی، اب یہ کرے گا کیا سوائے لیٹنے کے؟ کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے حبیب پاک دیکھو بہت سمجھنے کی بات ہے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس میں اسی لیے لکھا ہے کہ شیطان مختلف طریق سے آتا ہے. وہ کبھی عبادت کے راستے سے بھی آتا ہے اور ہمیں ایسی عبادت میں مشغول کرتا ہے. یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایک اہم اجتماع ہو رہا ہے، ایک اہم دینی جلسہ ہو رہا ہے جس میں مجھ کو بہت فائدہ ہونے والا تھا، لیکن مجھے انفرادی عبادت میں مشغول کر کے اس اہم کام سے مجھے ہٹا دیا. یہ بھی اس کا حربہ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تقریروں میں مشغول کر کے عبادت سے غافل کر دیتا ہے. بہت سوچنے کی بات. صوفیہ کے پاس صوفیانہ لباس میں آتا ہے، علماء کے پاس عالمانہ لباس میں آتا ہے، عباد اور زہاد کے پاس عابدین کی شکل میں آتا ہے. یہ مختلف لباسوں میں گمراہ کرنے کے طریقے اختیار کرتا ہے. تو ہمارے اکابر کے باب میں جو یہ آتا ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہ ان کا اپنا عمل تھا. آج بھی کوئی عمل کرنا چاہے، بلکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ آخری عشرے کے اندر، جہاں آخری عشرے کا حضرت نے ذکر فرمایا، وہاں لکھا ہے کہ لوگ دنیا کے لیے پوری رات جاگتے ہیں. کیا دور کی اور بعید بات ہے کہ انسان آخری 10 راتیں اللہ کے لیے جاگ لے. وہاں لکھا ہے. میں منع نہیں کر رہا ہوں، پوری رات جاگے، آپ کی قوت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نہیں جاگے، اور حضور کے نہ جاگنے کی وجہ بھی میں نے بتائی کہ حضرت اگر پوری رات جاگتے تو امت کا اکثر طبقہ وہ ہے جو پوری رات نہیں جاگ سکتا ہے. پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ اس سنت کو اگر چھوڑ دیتے تو لوگ ان کو تانے دیتے کہ اچھا دیکھیے پوری رات جاگنے کو تم نے چھوڑ دیا. اب اگر پوری رات جاگنے کا بھی مسئلہ ہے تو میں نے بتایا کہ بجائے گپ شپ کے اور دنیا کے تذکروں کے، ایران توران کی باتوں میں اور کھانوں میں جو ہماری رات گزرتی ہے، یہ مراد نہیں ہے. اس سے بہتر تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھو سنن و نوافل کے ساتھ اچھی طرح اور سو جاؤ. اور صبح میں اٹھ کر کے اللہ تمہیں مقدر فرما دے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر کے جو 4-6 رکعت نصیب ہو جائیں تہجد کی پڑھ لو، فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ پوری رات کا ثواب دے دے گا. بجائے غیبتوں میں مشغول ہونے کے، بجائے دنیا بھر کے ایران توران کی باتوں میں مشغول ہونے کے، یہ طریق ایک سب سے بہتر طریق ہے. اس طریق کو اپنایا جائے، لیکن دنیا کی باتوں میں اپنے وقت کو نہ گزارا جائے. رہ گیا روزوں کا اور ایک مسئلہ جو ابھی روایت پڑھی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی اگر سفر نہ ہوتا تو ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کا تھا، 13، 14 اور 15. یہ ایام 20 کے روزے کہے جاتے ہیں. اور ایام 20 اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ 20 کا معنی چمکنا، ابیض، سفیدی. اور 13، 14 اور 15 یہ 3 دنوں میں چاند بالکل سفیدی پر ہوتا ہے، اس لیے کہ بڑا ہوتا ہے، اور 15 کو تو بالکل مکمل ہو جاتا ہے. تو 13، 14 اور 15 کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی اگر سفر نہیں ہوتا تھا تو اکثر حضرت روزہ فرماتے تھے. حضرت کا اگر سفر نہیں ہوتا تھا تو حضرت سے جمعہ کا روزہ بھی ثابت ہے. بعض روایتوں میں جمعرات اور جمعہ کا روزہ بھی ثابت ہے. اسی لیے آپ دیکھیے جب آپ حرمین میں جاتے ہیں تو عمومی طور پر جمعرات جمعہ کو وہاں دسترخوان بچھاتے ہیں. یہ دسترخوان ہمارے کھانے کے لیے نہیں بچھاتے، وہ صائمین کے لیے بچھاتے ہیں، روزے داروں کے لیے بچھاتے ہیں کہ جو لوگ روزے دار ہوں گے وہ افطاری کریں گے. اسی طرح ہر مہینے کے 13، 14، 15 کو وہ لوگ دسترخوان بچھاتے ہیں. چونکہ عرب میں اس کا بڑا اہتمام ہے ان روزوں کا. ہم عجمی لوگ جو ہیں اس سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں. بہت مشکل سے اس پورے مجمع میں شاید ایام 20 کے روزہ رکھنے والے 5-10 ہو تو ہو، ورنہ عمومی طور پر یہ سنت ہماری چھوٹ گئی ہے.
جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایام بیض میں یعنی 13، 14 اور 15 یعنی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 کو ہر مہینے میں اگر سفر نہ ہو تو روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ البتہ شعبان میں آپ بہت کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو علماء نے یہ لکھی ہے، چونکہ اس کے بعد رمضان آ رہا ہے تو رمضان کی تیاریوں کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو تیار کرتے تھے رمضان کے لیے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے نماز سے پہلے سنتیں رکھی گئی۔ یہ سنتیں اسی لیے کوئی بھی نماز ہو، نماز سے پہلے سنتیں ہیں سوائے مغرب کی نماز۔ مغرب کی نماز میں بھی 2 رکعت تو ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اب یہ 2 رکعت ہے یا نہیں۔ حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں یہ 2 رکعت مغرب سے پہلے اب بھی ہے۔ ہمارے حنفیہ میں سے اکثر علماء تو منع فرماتے ہیں، لیکن بعض علماء ہمارے وہاں بھی سنت کے قائل ہیں، جیسے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ اس کے سنت کے قائل ہیں۔ ویسے ہمارے وہاں مکروہ بھی نہیں ہے، مباح ہے، اسی لیے ہمارے فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں موقع ملے تو پڑھ لو اور جہاں موقع نہ ہو تو چھوڑ دو۔ جیسے عموماً ہمارے وہاں ہوتا یہ ہے کہ مغرب کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو نہ پڑھیں۔ حرمین شریفین میں پورے سال مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا وقت دیا جاتا ہے، وہاں پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہاں تو وقت ہی دیا جاتا ہے، موقع ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے ہمارے وہاں، بعض علماء نے یہ پیش کی کہ یہ 2 رکعتیں اس لیے بھی نہیں ہیں کہ اس کی وجہ سے مغرب کی نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے اور مغرب کی نماز کا وقت بڑا مختصر ہے، اس لیے مغرب کی نماز جلدی، باقی اور نمازوں میں چونکہ وقت لمبا ہے، فجر کی نماز میں لمبا وقت، ظہر کی نماز میں لمبا وقت، عصر میں لمبا وقت ہے، عشاء میں لمبا وقت ہے اور مغرب میں بہت مختصر وقت ہے۔ اگر ہم یہ 2 رکعت پڑھنے جائیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، لیکن اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں 15 منٹ تک افطاری کا وقت دیا جاتا ہے، تب کوئی تاخیر نہیں ہوتی، جب خوب لپالپ کھا رہے ہیں، بقول ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کے کہ افطاری کیا ہے تلافی مافات اور سحری کیا ہے حفظ ما تقدم۔ حفظ ما تقدم کا مطلب یہ ہے کہ جو دن آ رہا ہے ابھی اس کا ایڈوانس میں کھا لینا، اور افطاری تلافی مافات یعنی جو کچھ کسر رہ گئی ہے دن کی وہ افطاری میں پوری کرنا، یہ ہے تلافی مافات کا مطلب۔ تو جب مغرب کی نماز میں افطاری میں 15 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے تب مغرب کی نماز میں دیری نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو لوگ دابل کی خانقاہ میں گئے ہوں گے انہوں نے مفتی صاحب کو دیکھا ہوگا کہ ادھر لوگ افطاری کر رہے ہیں اور ادھر مفتی صاحب مختصر 2-4 چوہارے کھا کر اپنے مخصوص کمرے میں 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر وقت ہے تو اس صورت میں 2 رکعت پڑھ لو، مکروہ تو نہیں ہے، موقع ہے تو پڑھ لو اس کو، نہیں موقع ہے جیسے ہمارے وہاں مسجدوں میں موقع نہیں ملتا لیکن رمضان میں موقع ملتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم بہت لمبی افطار کرتے رہیں بجائے لمبا افطار کرنے کے 2 کھجوروں سے افطار کر لیں، پانی پی لیں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد آپ کو کھانا ہی ہے، افطار کرنا ہی ہے، اگر 15-20 منٹ تاخیر ہو گئی تو کیا ہمارا بگڑ جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق عشق سے ہے، اس کا تعلق محبت سے ہے، اس کا تعلق اللہ کی سنتوں کی ادائیگی، اللہ کے نبی کی سنتوں کی ادائیگی سے ہے۔ ان باتوں کو اگر ہم سمجھیں گے تو اس میں بہت کچھ باتیں ہمیں سمجھنے کو ملے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ایک بات کہ شعبان میں حضرت کثرت سے روزے اس لیے رکھتے تھے کہ جیسے نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ سنتیں اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ
نماز جو فرض آ رہا ہے وہ فرض کے لیے ہمارا نفس خوب تیار ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے بغیر سنت کی فرض اور سنت والی فرض دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو بغیر سنت کی فرض ہے جس میں پہلے سنت نہیں پڑھی گئی اس میں دل چونکہ اتنا تیار نہیں ہوتا ہے اس لیے اس فرض میں مزہ بھی نہیں آتا. لیکن جس فرض سے پہلے سنتیں پڑھی گئی پھر آپ فرض کے لیے کھڑے ہوئے تو یقینی بات ہے کہ اس فرض میں مزہ آتا ہے. ٹھیک اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے اس لیے روزہ رکھتے تھے تاکہ آنے والے رمضان کی تیاری ہو اور اپنے نفس کو اس کے لیے تیار کریں. ایک دوسری وجہ اور بھی لکھی ہے محدثین نے اور وہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہم سب کی ماں ہیں. رمضان میں حیض کی وجہ سے جو روزے ان کے چھوٹ گئے تو دوسرا رمضان آ رہا ہے تو اس دوسرے رمضان سے پہلے شعبان میں آپ کی بیویاں ان قضا روزوں کو رکھتی تھی جو گزشتہ رمضان میں چھوٹ گئے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیویوں کے ساتھ روزے رکھ لیا کرتے تھے کہ چلیے تمہارا روزہ تو میرا بھی روزہ. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ گھر میں اگر بیوی اپنے قضا روزوں کا اہتمام کر رہی ہے اور ہمارے بس میں ہیں طاقت میں ہیں قوت میں ہیں تو ہمیں بھی ساتھ روزہ رکھ لینا چاہیے. اس لیے کہ ساتھ ساتھ روزے رکھے جا سکتے. اکیلے اکیلے روزہ رکھنے میں دقت ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ روزہ رکھنے میں ہمارا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس غریب کو روزہ رکھ کر دن بھر ہمارے کھانے میں مشغول نہیں ہونا پڑے گا. کم سے کم ہم روزے دار ہوں گے تو ہماری وجہ سے دن بھر اس کو چولہے سے نجات ملے گی, پکانے سے نجات ملے گی, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی کہ میری وجہ سے میرے ساتھ بھی روزہ رکھ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ جب وہ روزہ قضا فرماتی تھی شعبان میں تو حضرت بھی ساتھ ساتھ روزے رکھ لیا کرتے تھے. اس بنیاد پر شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے. ایک تیسری بات سمجھو, عمومی طور پر ہمارے وہاں اس رات کو 15 شعبان کو شب برات, یہ پرسین لفظ ہے, فارسی لفظ ہے. اس کا میننگ اور مطلب ہوتا ہے کہ برات کی رات, یعنی اس رات میں براتیں ہوتی ہے, فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. یہ غلط فہمی ایسی چل رہی ہے کہ جس میں سب مبتلا ہے. حالانکہ یہ رات میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں. سب سے بڑا دھوکہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر سے ہو گیا. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. حامیم والکتاب المبین قسم ہے قرآن کریم کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں, مبارک رات میں. فیہا یفرقو, اور جس رات میں ہم نے نازل کیا اسی رات میں ہم معاملوں کا فیصلہ فرماتے ہیں. فیہا یفرقو کل امر حکیم, اسی رات میں ہم معاملوں کا فیصلہ فرماتے ہیں. اور قرآن کریم کا نزول کب ہوا ہے؟ شب قدر میں. قرآن کریم کی دوسری آیت لے لو, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو نازل کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ معاملات کا فیصلہ فیہا یفرقو کل امر حکیم, حکیم کی طرف سے, اللہ کی طرف سے ہر معاملے کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے جس رات میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. اور جس رات میں نازل کیا گیا وہ لیلۃ القدر ہے, وہ شب قدر ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ فیصلوں کا مسئلہ یہ شب قدر سے تعلق رکھتا ہے, شب برات سے تعلق نہیں رکھتا. اب یہ بات چلی کہاں سے شب برات ہی کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو شیعہ مفسر ہے, ایک سدی نام ہے, ایک کلبی نام ہے. اور پھر افسوس یہ ہے
کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے مفسرین نے بھی ان کی باتوں کو اپنی کتابوں میں لے لیا. یہ سدی اور قلبی ان دونوں نے اس آیت کی تفسیر میں شب برات لکھ دیا. بس یہاں سے غلط نقل چلا اور لوگ بولتے چلے گئے کہ شب برات میں فیصلے ہوتے ہیں. حالانکہ قرآن کی ان آیات کو ملانے سے صاف طور پر نبی علیہ السلام سے اس بات میں کوئی مسئلہ نہیں. کہیں حدیث میں آپ تلاش کر لو، کچھ نہیں. قرآن کریم کی ان آیات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملات کا فیصلہ یہ شب قدر میں ہوتا ہے. ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں قول میں جمع کرنے کی کچھ کوشش کی. اصل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی اختلاف نہ ہو. اب ایک قول چلا آیا ہے تو اس کو بھی کوئی شکل میں ملا لیا جائے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اصل میں شب برات سے فیصلے ہونے شروع ہوتے ہیں اور شب قدر پر پورے ہوتے ہیں. لیکن قرآنی آیات سے صاف طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ شب قدر ہی میں فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. بہرحال یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی. خلاصے کلام یہ نکلا کہ شب برات میں ضعیف روایتوں سے اپنی جگہ عبادت کرنا مسلم ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ 2 رکعت اس طرح کی پڑھی جائیں اور 2 رکعت اس طرح کی پڑھی جائیں اور 2 رکعت اس طرح کی پڑھی جائیں. اور اگر کسی بزرگ سے اس طرح کا واقعہ ثابت ہے تو وہ ان کا حال ہے. اگر وہ اپنے اعتبار سے عبادت کر رہے ہیں، ہم اپنے اعتبار سے عبادت کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد تیسری روایت ان مجیت الباہلیۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان ابیہا. مجیت الباہلیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. ثم انطلقا، پھر حضرت کے پاس کچھ دیر رہے، چلے گئے. فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ، پھر 1 سال کے بعد میرے والد صاحب پھر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهَيْئَتُهُ، میرے والد صاحب کی حالت بدل چکی تھی، چہرہ پژمردہ ہو چکا تھا. فقال یا رسول اللہ اما تعرفنی، فرمایا یا رسول اللہ مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ قال ومن، کون ہو تم؟ حضرت نے نہیں پہچان. فرمایا کون ہو؟ فرمایا انا الباہلی الذی جئتک عام الاول، میں وہی باہلی ہوں جو گزشتہ سال آپ کے پاس 1 سال سے پہلے آیا تھا. فرمایا فما غیرک، یہ تیری حالت کس نے بدل دی؟ یہ تیرا چہرہ، قد کنت حسن الوجہ، تیرا چہرہ تو بڑا خوبصورت تھا اور تیری طبیعت اچھی تھی، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ فرمایا حضرت میں جب سے آپ کے پاس سے گیا، ما اکلت طعاما منذ فارقتک الا بلیل، میں جب سے آپ سے پاس سے ایمان لا کر گیا 1 سال پہلے سے، میں نے پورے سال پورے دن میں کچھ نہیں کھایا، صرف رات میں کھاتا ہوں. مطلب یہ کہ میں پورے سال سے روزے رکھتا ہوں، تو روزوں کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزبت نفسک، اللہ اکبر، میرا نبی ظالم بن کر نہیں آیا تھا، ہم جیسے ہوتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا تم نے اپنی ذات پر ظلم کیا. عذبت نفسک، تم نے اپنی ذات پر ظلم کیا، اپنی ذات پر عذاب دیا تم نے. ثم قال، حضرت نے فرمایا ثم شہر الصبر، دیکھو صرف رمضان کے روزے رکھا کرو. صبر کا معنی رمضان، رمضان کے روزے رکھا کرو. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو طاقت بہت ہے. فرمایا اچھا رمضان کے علاوہ وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، چلو ہر مہینے میں 1 روزہ رکھ لینا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدنی، اور زیادہ کیجئے، مجھے اور طاقت ہے. حضرت نے فرمایا اچھا رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں 2 روزے رکھا کرو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اور طاقت ہے، آپ زیادہ کیجئے. حضرت نے فرمایا اچھا صم 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھو. اسی طرح کی روایت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.
عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے طاقت بہت ہے، میں کتنے روزے رکھوں؟ تو فرمایا رمضان کے روزے رکھ لیا کرو۔ فرمایا مجھے طاقت زیادہ ہے، فرمایا ہر مہینے میں ایک، فرمایا اور ہیں، فرمایا دو، فرمایا اور ہیں، فرمایا تین، فرمایا حضرت مجھے تو بہت طاقت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا صوم داؤد رکھو، داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو۔ داؤد علیہ السلام کے روزے کیسے تھے؟ ایک دن روزہ ایک دن افطار، تو مہینے کے 15 دن افطار 15 دن روزے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر اس طرح رکھو گے تو نفس کا بھی حق ادا ہوگا اور اللہ کا بھی تم حق ادا کر دو گے۔ حق تو کیا مطلب؟ تم اپنی طرف سے جو کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں کتنے دن میں قرآن پورا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا 40 دن میں۔ تو وہ کہنے لگی کہ حضرت مجھے بہت طاقت ہے۔ فرمایا اچھا مہینے میں پورا کرو، روزانہ ایک پارہ پڑھو۔ فرمایا مجھے بہت طاقت ہے۔ فرمایا اچھا 15 دن میں پورا کرو۔ فرمانے لگے مجھے بہت طاقت ہے۔ فرمایا 10 دن میں پورا کرو۔ فرمایا مجھے تو بہت طاقت ہے۔ حضرت نے فرمایا 3 دن میں پورا کرو۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کی اس بات کو لیا اور 3 دن میں قرآن پورا کرتا ہوں اور مہینے میں ایک دن افطار ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ لیکن جب بڑھاپا آیا تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرما رہے ہیں بخاری شریف کی روایت میں، کاش میں نبی کی رخصت کو قبول کرتا تو اچھا ہوتا، آج بڑھاپے کی وجہ سے میرے لیے پریشانی ہے۔ یعنی وہ تو جوانی تھی نا، اور صحابہ ایسے تھے کہ ایک مرتبہ نبی سے سنت کو لے لیا پھر جان چلی جائے لیکن وہ اس عمل کو چھوڑتے نہیں تھے۔ تو بڑھاپا ہے لیکن عمل تو وہی جاری ہے، لیکن افسوس کر رہے ہیں کہ کاش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کر لیتا کہ مہینے کے 3 روزے رکھا کرو۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دیکھو مہینے کے 3 روزے رکھو گے تو ایک روزے کے بدلے میں 10 روزوں کا ثواب، تو 3 روزوں کے بدلے میں 30 دن کا ثواب، تو 3 روزوں میں مہینے کا ثواب ہو جائے گا۔ تو ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھو تو 12 مہینے کا ثواب تمہیں ویسے ہی مل جائے گا 11 مہینے کا۔ اور رمضان میں اپنی جگہ روزے رکھنے ہی ہے، لیکن انہوں نے جب اپنی طاقت کو اور بیان فرمایا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طاقت کی وجہ سے وہی مانگ رہے تھے تو اللہ کے نبی ان کو دیتے چلے گئے، لیکن آخری زندگی میں ان کو افسوس ضرور رہا۔ یہ تو شعبان کے سلسلے میں کچھ باتیں ہوئی۔ اس کے بعد آ رہا ہے ہمارا رمضان۔ رمضان سے متعلق بے شمار کتابیں بھی ہیں جس میں رمضان کے فضائل، مناقب، خصوصاً ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل رمضان جو عام طور پر تعلیم میں پڑھی بھی جاتی ہے، عصر کے بعد سنائی بھی جاتی ہے۔ رمضان کی فضیلتیں اتنی زبردست ہیں کہ جس نے مثلا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے عذر کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، مثلا سفر ہے، بیماری ہے، شدید بیماری، تو اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ دو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی جگہ پر تم قضا تو کرو گے، البتہ یاد رکھو چھوتے ہوئے روزہ، رمضان کے چھوتے ہوئے روزے کی قضا پوری زندگی بھی کرتے رہو گے تو بھی رمضان کی برکت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ رمضان تو رمضان ہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا بدلہ دوں گا۔ نماز کا بدلہ فرشتے دیں گے، زکوٰۃ کا بدلہ فرشتے دیں گے، حج کا بدلہ فرشتے دیں گے، اور روزے کا بدلہ۔ اس کی وجہ یہ ہے اگرچہ نماز تو روزے سے بھی افضل ہے، لیکن روزے میں اللہ اس لیے دیں گے کہ روزے میں بندہ اللہ کی صفت اختیار کر رہا ہے۔ اللہ کھاتا نہیں، بندہ بھی کچھ دیر کے لیے کھانا چھوڑ دیا۔ اللہ پیتا نہیں، بندے نے بھی کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ بیوی سے، ملاقات سے، مجامعات سے پاک ہیں، بندے نے بھی کچھ دیر کے لیے اس صفت کو اختیار فرمایا۔ تو چونکہ بندے نے اللہ کی صفت کو اختیار کیا، اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے بدلہ دوں گا۔ پھر رحمت رب دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا روزہ خراب نہ ہو اس کے لیے میں شیطان کو خود ہی بند کر دیتا ہوں، محبوس کر دیتا ہوں، باندھ دیتا ہوں،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بھی گناہ ہوتے ہیں؟ تجربہ کر لیں، آرے دنوں جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنے نہیں ہوتے، اور جو کچھ تھوڑے گناہ ہوتے ہیں اس کی وجہ ہمارا وہ نفس، وہ تو اندر ہی میں ہے، جو 11 مہینے سے شیطان کی صحبت میں رہا ہے، تو شیطان تو باندھ دیا گیا، لیکن وہ نفس جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیں برائیوں میں لے جاتا ہے۔ تو جو گناہ ہو رہے وہ نفس کی وجہ سے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان، اس دروازے سے خاص طور پر روزے دار جائیں گے، اور اس دروازے کے اوپر ایک پانی پلانے والا ہوگا جو اس دروازے سے داخل ہونے والے کو پانی پلائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ پانی جنت ہی کا ہوگا، اور جنت کے پانی کی صفت دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، اور وہ پلانے والا یوں کہے گا کہ یہ وہ جام شراب ہے، یہ وہ شراب ہے، وہ پانی ہے جو تو نے دنیا میں اللہ کے خاطر اپنے آپ کو پیاسا رکھ کر صبر کو اختیار کیا تھا، تو خاص طور پر کسی عبادت کے بدلے میں نہیں ہے، صرف روزے کے بدلے میں تجھے پلایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی عنایت ہوگی۔ پھر اسی کے ساتھ اور عبادتوں میں ریاکاری کے امکانات بہت ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ریاکاری ہو سکتی ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ریاکاری ہو سکتی ہے، لوگ میری تعریف کریں، حج کر رہا ہوں، ریاکاری 100% ہے۔ لیکن روزہ جب تک میں نہ کہوں کسی کو، وہاں تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں روزے دار ہوں، تو روزے میں ریاکاری نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے جو ریاکاری سے بالکل پاک ہے۔ پھر رمضان میں خاص طور پر اللہ کی طرف سے عنایات خاصہ اترتی ہے، رحمت خاصہ اترتی ہے۔ اسی لیے کتنی فضیلت بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو حج کے برابر ثواب عطا فرماتے۔ یہ رمضان کی فضیلت میں بیان فرمایا۔ اور جس نے رمضان میں ایک نفل کو ادا کیا تو 70 فرضوں کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ دے دیا کرتا ہے۔ تو خصوصی عنایتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان میں اترتی ہے۔ کاش کہ یہ بندہ 11 مہینے بہت گھما، بہت چلا، بہت پھرا، بہت کھیلا، بہت کودا، بہت دوڑا، رمضان کا ایک مہینہ اللہ کی عبادت میں گزار لے۔ ہر تاجر اور ہر آدمی، خاص طور پر جو موسم چلتا ہے تجارت کا، اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کے اس میں اپنی خوب تجارت کر لیتا ہے۔ رمضان اللہ سے ثواب لینے کا ایک موسم ہے، کاش کہ یہ انسان سمجھ جائے۔ اور پھر اس میں اللہ نے خاص رات رکھی، شب قدر، اور یہ ایسی رات ہے کہ جس کا ثبوت قرآن کریم سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور یہ رات اللہ نے اس لیے بھی عطا فرمائی کہ حضرات صحابہ نے جب بنی اسرائیل کے واقعات سنے، کوئی 500 سال عبادت کرتا رہا، کوئی 800 سال، کوئی 900 سال، تو صحابہ کرام سوچنے لگے کہ ہماری عمر تو بڑی مختصر ہے، اتنی عبادت ہم کہاں سے لائیں گے؟ تو اللہ جل شانہ نے اس امت پر، اس امت کی تمناؤں کی وجہ سے، اس امت کی تمناؤں کی وجہ سے کہ کہیں یہ نبی کی لادلی امت جو ہے یہ اس کی تمنا افسوس میں نہ بدل جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ رات عنایت فرمائی۔ اور اس رات میں جو عبادت کرتا ہے وہ 80 سال سے زائد ثواب ملتا ہے۔ ایک رات اگر اس کو نصیب ہو جائے تو اگر 10 راتیں نصیب ہو گئی تو 1000 سال کے برابر اس کو ثواب مل گیا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن افسوس کہ میرے جوان ان دنوں میں بھی کھانے میں، پینے میں، راندیر کی بازاروں میں اور دور دور تک کھانے پینے میں مشغول رہتے ہیں، اور یہ مبارک راتیں غیبتوں میں گزار دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ثواب جتنا ہے گناہ بھی زیادہ ہے ان راتوں کی ناقدری کی وجہ سے۔ اور بعض اہل کشف نے لکھا ہے، بعض اہل کشف نے، جیسے محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے، اہل مکاشفہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے بعض لوگوں کو رمضان کی ناقدری کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے خواب میں
ان لوگوں کو صور کی شکل میں دیکھا، صور کی شکل، بعض اہل مکاشفہ نے لکھا ہے۔ اس لیے مبارک رات کی ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تراویح پڑھ کر سو جاؤ، آپ سے کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم گناہ سے تو بچ جائیں گے، برائیوں سے تو بچ جائیں گے۔ تراویح بشاشت کے ساتھ پڑھ لو اور تراویح کے بعد سو جاؤ۔ صبح سحری میں تو اتنا ہی ہے، جو 2 5 10 رکعتیں پڑھنے کے اللہ تعالیٰ مقدر فرما دے، ان 2 5 10 رکعتوں کو پڑھ لو اور فجر کی نماز کو باجماعت پڑھ لو۔ انشاءاللہ تعالی ہماری رات، چونکہ ہم نے یہ نیت کی ہے کہ صبح ہم جلدی اٹھ کر کے 2 4 رکعت پڑھیں گے اور اسی لیے ہم جلدی سو گئے، انشاءاللہ ہماری اس نیت پر پوری رات کا ثواب ملے گا۔ برائیوں سے تو بچ جائیں گے، غیبت، ان باتوں کو بہت سمجھے۔ عمومی طور پر ادھر دیہاتوں کا ماحول یہ بنا ہے کہ رات رات بھر والی بال کھیل رہے ہیں۔ آرے دنوں میں باقاعدہ والی بال کی میچ نہیں کھیلی جا رہی ہے اور رمضان میں کھیلی جا رہی ہے، اور اس میں سارے مسلمان نوجوان ہیں، اور پوری رات، یہاں تک کہ بعض دیہاتوں سے متعلق پتہ چلا کہ وہاں صرف والی بال کھیلا نہیں جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شراب بھی پی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے آج صبح ہی پانولی دارالعلوم حمیدیہ میں ختم بخاری شریف میں نے اللہ نے ایک بات ڈالی، میں نے کہا قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يقد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ میں نے کہا اللہ جو نقشہ کھینچ رہا ہے نا اس میں، وہ اس زمانے کے اوپر بالکل ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اندھیریاں، سمندر کی، دریا کی اندھیری، اور پھر اس اندھیرے میں موج کی اندھیری، موج چلتی ہے نا تو موج کے نیچے اور اندھیرا، فرمایا ایک تو دریا کا اندھیرا، پھر موج کا اندھیرا، پھر موج پر دوسری موج آئی اس کا اندھیرا، تو دریا کا اندھیرا، موج کا اندھیرا، دوسری موج کا اندھیرا، پھر اوپر سحاب، کالا بادل چھایا ہوا ہے، بالکل کالا بادل جس کا اور اندھیرا ہو گیا۔ اب سمندر میں کوئی چلا جائے، اندھیرے پر اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا، اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا، اتنا اندھیرا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اللہ جس کو ہدایت نہ دے اس کو کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ جو مثال دے رہا ہے نا، وہ ثابت ہو رہی ہے۔ گناہوں کے اندھیرے پر اندھیرا ڈالتے ہوئے ہم چلے جا رہے ہیں۔ ایک گناہ رمضان کی بے حرمتی، دوسرا گناہ رات بھر غیبتیں، تیسرا گناہ عیاشیاں، چوتھا گناہ اللہ کی بغاوت، پانچواں گناہ نبی کی سنتوں کو چھوڑنا، چھٹا گناہ تراویح چھوتی جا رہی ہے، سحری چھوتی جا رہی ہے، اور رات بھر کی بیداری ہے، دن میں ایک فرض ادا نہیں کرتا اور دن بھر سوتا رہتا ہے۔ اندھیرے پر اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا، اذا اخرج یدہ، اپنا ہاتھ نہیں دیکھ سکتا۔ مثال ہے اس بات کی کہ اس انسان کو اپنی ذات نظر نہیں آتی ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے کیسے نظر آئے گی اس کو اپنی ذات، جب ہم ہی ہدایت کو چھیننا چاہیں تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ عجیب نقشہ اللہ نے قرآن میں، اور اس وقت ہم پر خوب صادق ہے۔ آج حیا کی چادر تار تار ہو چکی ہے، حیا کی چادریں پھٹ چکی ہے۔ آپ جوانوں کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، حیا نام کی چیزیں ختم ہو گئی۔ اپنے بڑوں کے بعد میں ادب کا کوئی مسئلہ نہیں رہا، یہ اپنے باپ کے سامنے بھی گناہ کرتے ہوئے اب جھجک محسوس نہیں کر رہا ہے۔ ہماری بیٹیوں کو دیکھ لیجئے، حیا کی چادر تار تار ہو چکی ہے اور پھاڑ دی گئی، حیا کی چادریں پھٹ گئی، عبادت کی لذتیں ختم ہو گئی، اللہ تک کی حیا اور شرم ختم ہو گئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے کہ اگر تم 3 ہوں گے، رابعہم
تو اللہ کہتا ہے چوتھا میں تمہارے ساتھ ہوں گا. تم دروازہ بند کر کے 3 آدمی ایک گناہ کر رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو ہمارے ساتھ کوئی نہیں, فرمایا چوتھا میں تمہارے ساتھ ہوں. اور تم 4 دروازہ بند کر کے گناہ کر رہے ہو, 5واں میں تمہارے ساتھ ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بیان کر رہا ہے, لیکن ہم نے اللہ کی حیا کی بھی پرواہ نہیں کی, انسانوں کی حیا کی بھی پرواہ نہیں کی. اور انسان اس وقت اپنے ہوس میں اتنا مبتلا ہو چکا ہے کہ جسم انسان کا ہے ورنہ نفس اندر سے بھیڑیا بن چکا ہے, بلکہ معاف فرمائے ایک لفظ میں استعمال کروں, بھیڑیوں سے بدتر بن چکا ہے. بھیڑیا تو ایک بکری کھا کر بھی چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے کہ پیٹ بھر گیا اب مجھے ضرورت نہیں, لیکن انسان کے ہوس اور انسان کا نفس جو ہے ہزاروں کو پامال کرنے کے بعد بھی اس کا نفس بھرتا نہیں, یہ پامال کرتے ہی چلا جاتا ہے. اس سے بدتر ہماری زندگی سانپ کے ڈسنے سے زیادہ بدتر بن چکی ہے. کیوں؟ سانپ تو 4-5 مرتبہ دھسے گا اس کا زہر ختم ہو جائے گا, لیکن ہمارا نفس آج لوگوں کو دھستا ہی جا رہا ہے, دھستا ہی جا رہا ہے, کاٹتا ہی جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا نفس سکون سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت انسانیت ایک درندے کی شکل میں بن چکی ہے, ایک جانور کی شکل میں, خونخوار جانور کی شکل میں. یہ وقت پر اچھا ہے, لیکن ذرا اس سے مسئلہ کر لو, ذرا سی دیر میں اس کے تیور بدل جائیں گے. پھر دیکھو یہ کیسا انتقام لیتا ہے, پھر یہ کیسا بدلہ لیتا ہے, پھر معافی کی ساری چادریں پھاڑ کر ختم کر دیتا ہے, پھر گالی گلوچ پہ اترتا ہے, پھر ماں کی اور باپ کی بے حیائیوں کے کلمات بولتا ہے. یہ انسان کی زندگی کی وہ بدترین حالات ہیں جس کا اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نور فما لہ من نور. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے عظیم الشان مہینے کی جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے رہا ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں, اللہ اپنے فضل سے دے رہا ہے. جو ذات اپنے فضل سے یہ مہینہ ہمیں دے رہی ہے معاف کرنے کے لیے, متقی بنانے کے لیے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہمیں متقی بنانے کے لیے یہ مبارک مہینہ دیا. اگر ہم بجائے تقوی کے غیر تقوی میں زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں اترے گی. اس لیے اس مبارک مہینے کی بہت قدر کی جائے, بہت قدر کی جائے. میں نے بتایا عبادت نہیں ہو سکتی ہے مت کرو. تراویح کو بشاست کے ساتھ پڑھ لو, عشاء کی نماز بشاست کے ساتھ پڑھ لو, اور جو ہے شہری میں اٹھ جاؤ اور 2-4 رکعتیں جو میسر ہو پڑھ لو. دن بھر کے فرائض کو پورے کرو, اور جو اللہ تعالیٰ تمہیں مقدر فرمائے قرآن کے جتنے پارے پڑھنا آپ پڑھتے رہیے. دیکھیے رمضان, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آپ کی تلاوت بھی زیادہ ہو جاتی تھی, آپ کی سخاوت بھی زیادہ ہو جاتی تھی. وَأَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان مِن رِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. راوی ایک ایسی بات کر رہا ہے اور ایسی مثال دیتا ہے. کیا مثال دی؟ حضرت کی سخاوت چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی. اس بات کی طرف اشارہ کیا, چلنے والی ہوا جب چلتی ہے تو یہ دیکھ کر نہیں چلتی کہ یہ میرا دوست ہے تو اس کے وہاں جاؤں, اور یہ میرا دشمن ہے تو اس کے وہاں نہ جاؤں, یہ اپنا ہے تو اس کے وہاں جاؤں, اور یہ اپنا نہیں ہے تو اس کے وہاں نہ جاؤں. یہ مسئلہ نہیں ہے. ہوا جب چلتی ہے تو اپنوں کے وہاں, پرایوں کے وہاں, امیر کے وہاں, غریب کے وہاں, سب کے وہاں چلتی ہے. اللہ کے نبی کی سخاوت کا رمضان میں یہی حال ہوتا تھا. امیر ہو, غریب ہو, اپنے ہو, پرائے ہو, ہر ایک کے وہاں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت چلتی تھی. تو رمضان المبارک کا خوب اہتمام کرو, خوب عبادت کرو, اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکریں کرو. اس مبارک مہینے میں اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانے اترتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم خوب رو دھو کر کے اللہ سے اپنی زندگی کو صاف کروا لیں, معافی مانگ لیں, اور اپنی زندگی کو ایسی بنائیں کہ جب عید کا دن آئے تو اللہ خود ہی کہہ دے, جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا. اس کی عنایتیں ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ مہینے قریب ہیں, اس مناسبت سے, اور بہت ممکن ہے کہ آئندہ حاضری ہو یا نہ ہو, چونکہ مسلسل کہیں نہ کہیں بخاری کے اور اس طرح کے جلسوں کے سفر ہے اور بھی اسفار ہے, تو بہت ممکن ہے کہ پھر کبھی مجلس ہو یا نہ ہو.
اس لیے میں نے چند ضروری باتیں عرض کر دی ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. شب برات میں 2 روزے نہیں، ایک ہی روزہ ہے. یعنی رات گزرنے کے بعد جو تاریخ آ رہی ہے اس میں ایک روزہ رکھا جائے. عاشورہ کی طرح 2 روزے نہیں ہیں. وہ عاشورہ کے باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ بھی اس لیے فرمایا کہ اصل میں یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے، تو حضرت نے فرمایا ہم ان کی مخالفت کریں گے. وہ 1 رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے. لیکن حضرت نے جب یہ فرمایا تو وہ سن ہجری 10 میں فرمایا، اور سن ہجری 11 میں اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، تو موقع نہیں ملا. البتہ آپ کے قول سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ میں اگلے سال رہا تو 2 روزے رکھوں گا. تو وہ صرف عاشورہ کے باب میں ہے، شب برات کے باب میں نہیں ہے. شب برات میں ایک ہی روزہ ہے. وہی میں نے بتایا کہ ضعیف روایت ہے، ابن ماجہ میں وہ روایت ہے، تاہم فضیلت کی چیز ہے، اگر رکھ لے تو فبیا. یہ روایت ایسی نہیں ہے کہ بالکل اس کو ٹھکرا دی جائے. البتہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے افضل نفل روزوں کے اندر، یہ نوافل جتنے روزے ہیں اس میں سب سے افضل روزہ عرفہ کا ہے. عرفہ کا روزہ عاشورہ سے بھی افضل ہے. بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، صحیح روایت بخاری شریف کی ہے، کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کریں گے، ایک گزشتہ سال اور ایک اگلا سال. اور اس سے علماء نے ایک نقطہ نکالا، ایک حکمت نکالی کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا وہ 1 سال جیے گا بھی، اس لیے کہ جب عرفہ کے روزے سے اگلے سال کے بھی گناہ معاف ہونے والے ہیں تو جیے گا تو ہی تو گناہ کرے گا. تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا وہ 1 سال اور جیے گا، تو مقدر میں جس کے جینے کا ہوتا ہے وہ عرفہ کا روزہ رکھ لے گا. جناب مشتاق بھائی قریشی انکلیشور والے کینسر کی بیماری میں بیمار ہیں، دعا کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، انہیں عافیت نصیب فرمائے. اور بھی بہت سارے بھائی کینسر میں مبتلا ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے بار بار فون کیے ہیں. اللہ سب کو شفا دائمہ نصیب فرمائے. یہ جو پوچھا گیا ہے میری تحقیق میں نہیں ہے یہ واقعہ، میں اس کی تحقیق کروں گا، اس لیے کہ صحیح روایتوں میں تو یہ نہیں ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے چلے ہیں تو براق کے ساتھ کوئی پتھر کی سل بھی آپ کے ساتھ چلی تھی اور آپ نے اس کو روک لیا. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی کی جتنی روایت ہے اس میں تو یہ کہیں نہیں ملتا ہے. اس لیے میں ابھی اس بات میں کچھ کہتا بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے سے یہ روایت نہیں گزری ہے. میں دیکھ کر کے بتاؤں گا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ صحاح ستہ میں یہ بات موجود نہیں ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو نیکیوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت سارے لوگ بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو شفا دائمہ عطا فرمائے. میرے ایک خاص ملنے والے ہیں لندن میں، ان کا بھی فون آیا، ان کی اہلیہ بیمار ہیں. اور کینیڈا میں ایک صاحب ہے، ان کی بھی اہلیہ، یہ سب کینسر کے مسئلے. یہ بیماری اتنی چل پڑی ہے اس وقت، اتنی. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. بڑی مہلک بیماری ہے، بڑی تکلیف دہ بیماری ہے، بہت جلن ہوتی ہے. یہ تو وہی بیچارہ برداشت کرتا ہے جس کے اوپر گزرتی ہے. اب اللہ سے دعا، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بیماریوں میں کوئی بات ہماری زبان سے نکل جائے ناصبری بے صبری کی. اس لیے اللہ سے پہلے ہی سے یہ دعا کریں کہ اللہ یہ بیماری ہی ہم کو نہ دے، ہم کمزور ہیں، برداشت نہیں کر سکتے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا سندنا مولانا محمد مبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. اللہ ہمیں رجب میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں بھی برکت عطا فرما. اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اللہ ہم نے رمضان تک پہنچنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، یہ تو تیری ہی عنایتیں اور فضل ہوگا کہ تو ہمیں پہنچانے والا ہے. اللہ ہمیں عافیت سے پہنچا دیجیے، اللہ ہمیں عافیت سے پہنچا دیجیے. اللہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، اللہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما. آپ کی عنایات جب اتر رہی ہو تو اللہ تو ہمیں گناہوں والے دیکھ کر ہمیں محروم نہ کرنا. اللہ دنیا والے تو ہم کو پھینک ہی دیتے ہیں، تو نہ پھینکنا ہم کو. اللہ تو نہ پھینکنا، اگر تو نے پھینک دیا تو ہمیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ ہم آپ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ عنایتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں.
اللہ بخششوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں قوت عطا فرما کہ ہم رمضان میں تیری خوب عبادت کرنے والے بنے، ہمیں طاقت عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ ہم تجھ سے رضامندی کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہم تجھ سے رضامندی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ تو راضی ہو گیا تو ساری کائنات راضی ہو جائے گی، اور تو ناراض ہو گیا تو ساری کائنات ناراض ہو جائے گی، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی ہمارے لیے بد دعائیں کریں گی۔ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اور ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی کر دے۔ اللہ ہمارے نبی کو ہم سے راضی کر دے، اللہ ہمارے نبی کو ہم سے راضی کر دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام کو عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج اور لقوے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ گردوں کے فیل ہو جانے کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے والدین بقید حیات ہو تو ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی سایہ عاطفت کو ہم پر تادیر قائم فرما۔ تیرے پیارے ہو چکے ہو تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ دیکھنا یہ مجمع تیرے نبی کی اور تیری محبت پر دورہ دورہ آتا ہے، اللہ دیکھنا۔ یا اللہ یہ آگے بیٹھنے کے لیے دوڑتے ہیں، یہ اللہ یہ جانتے ہیں یہاں کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا ہے، یہ جانتے ہیں یہاں کچھ تقسیم نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ تیرے نبی کی باتوں سے ان کو پیار ہے، تجھے تیرے نبی کے کلام کا واسطہ ہے۔ سب کی مغفرت فرما اللہ، سب کی مغفرت فرما دے، سب کی اولادوں کو صالح مطیع بنا دے، فرما بردار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بگڑنے پھسلنے سے حفاظت فرما لے، سب کو مہلک بیماریوں سے بچا لے، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اسی نبی کی محبت کی برکت سے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ اے اللہ نبی کی سفارش نصیب فرمانا، اے اللہ نبی کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، لیکن قیامت میں جب نبی حوض کوثر کے پاس منبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اے اللہ ہم جائیں گے، ہم یوں کہیں گے کچھ نہیں تھا لیکن تجھ سے محبت تھی، بس ہم کو تجھ سے محبت تھی۔ اے ہمارے آقا آپ سے محبت تھی، آپ کے کلام کو ہم بہت محبت سے سنتے تھے۔ رب کریم تجھے اپنے نبی کے کلام کا واسطہ ہے، اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، جوانوں کی جوانی میں برکت عطا فرما، ہمت اور طاقت عطا فرما، برہوں کے بڑھاپے کو قبول فرما، ان کو ہمت اور طاقت عطا فرما۔ اللہ جتنی عورتیں تیرے دین کے شوق میں اللہ دور دور سے آ رہی ہے، ان کے آنے کو قبول فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ان کو زمانے کی ولی اللہ بنا دے، ان کو عائشہ، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم اور صحابیات جیسی مقدس زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، جو نہیں مانگا آپ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجمع میں جو مخلص ہیں، جس کی آمین تجھے پیاری ہے، کوئی تو ہوگا اللہ، کوئی تو تیرا اس میں مخلص ہوگا جو تیرا پیارا ہوگا، اس کی آمینیں تجھے پیاری ہوگی، اس کے آنسو تجھے پیارے ہوں گے۔ اے اللہ اس کی آمین و آنسو کے صدقے میں ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم